لیپ ٹاپ ہے، اس میں کام تو نہیں ہے نا؟ نہیں ہاں تو اس کو بند ہی کر دیں، ایسے خود ایسے ہوتا ہے بس ٹھیک ہے، مسئلہ نہیں کر دوں شروع. بسم اللہ اولہ آخرہ. ہاں میں عرض کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ 8:45 پہ میں گفتگو ختم کر دوں گا انشاءاللہ. اس کے بعد پھر 15-20 منٹ سوال آپ کرنا چاہیں تو کر لیجیے. تو ہم یہاں پہ گفتگو کر رہے تھے تہذیب کے حوالے سے نا، کہ تہذیب کا کیا تصور ہے اور وہ کیسے آہستہ آہستہ جو ہے وہ ڈیولپ ہوا. میں نے یہ بتایا تھا کہ سب سے پہلے یہ جو لفظ تھا جہاں سے یہ مشتق ہے یہ لفظ، وہ یعنی یونان کے لوگوں نے اپنے اغیار کے لیے بولنا شروع کیا. اس کے بعد پھر جب مغرب میں کچھ تبدیلیاں آئیں، اور وہ ظاہر بات ہے 400-500 سال میں جا کر آئی ہے، وہ ایک دن میں نہیں آ گئی. یعنی یہ جو تبدیلی ہوئی ہے نا، توجہ کا ارتکاز جو بدلا ہے خدا کی جگہ انسان پر، اور وحی کی جگہ انسانی استعداد کے علم پر، اور نجات اخروی کی جگہ جو ہے وہ دنیاوی ترقی پر، تو یہ ایک لمبا عرصہ اس میں لگا ہے. اچھا، اب جس زمانے میں یہ تشکیل نو ہو رہی ہے اس اجتماعیت کی، اور اس کو یورپ یا مغرب یا تہذیب مغرب کہا جا رہا ہے، وہی دور ہے کہ جب ان کے پاس طاقت آ گئی بہت زیادہ. کچھ اسباب تھے جس کی وجہ سے ان کے ہاں طاقت آ گئی. کچھ ایجادات ان کے ہاں ہو گئیں، کچھ حادثاتی طور پر ہو گئیں، کچھ ان کی محنت سے ہو گئیں. مثال کے طور پر جو ہے وہ میگنیٹک کمپاس، ٹھیک ہے، جس سے رستوں کا پتہ لگتا ہے. تو وہ اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ بحری سفر کیے، اور پھر وہی اس کو کہا جاتا ہے ایج آف ڈسکوری. تو واسکو ڈی گاما نے وہ رستہ دریافت کیا، پھر کولمبس نے کیا، امریکہ کو دریافت کیا، موجود تھا، وہاں تک پہنچا. پھر ایک اور چیز جس نے ان کی طاقت میں اضافہ کیا وہ پرنٹنگ پریس تھا، ٹھیک ہے، اور وہ میرا خیال ہے 1560 یا 1650 ایسے کر کے میں تھا، یہ گوٹنبرگ نے کیا. اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ کسی بھی فکر کو پھیلانا، اس کو عام کرنا، وہ بہت سہولت والا ہو گیا. تو ان کے افکار بھی پھیلے. اسی زمانے میں ان کے ہاں اصلاح مذہب کی تحریک بھی چلی تھی، اس کے اثرات بھی پھر ہوئے. اسی طریقے سے ایک اور چیز جس نے ان کو بہت زیادہ طاقت دے دی وہ سٹیم انجن تھا. کوئلہ جو ہے برطانیہ میں بہت زیادہ دریافت ہو گیا، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات کہ بھاپ میں ایک طاقت ہوتی ہے، وہ حادثاتی طور پہ ہوا نا، کہ وہ دیگچی میں پانی تھا، اس کا ڈھکنا ہل رہا تھا، تو خیال ہو کہ اچھا اس میں بھی کوئی طاقت ہے، ٹھیک ہے. تو سٹیم انجن، اور ظاہری بات ہے اس کے ذریعے ریلوے اور سارے قصے شروع ہوئے. پھر ایک اور چیز جس نے ان کو باقاعدہ جیسے جنگی طاقت میں بہت بڑھا دیا وہ گن پاؤڈر تھا. اب آپ دیکھتے ہیں نا کہ جیسے مسلمانوں پر جب وہ قابض ہوئے تو اب کوئی طاقت کا کوئی توازن ہی نہیں تھا. یہاں روایتی ہتھیار تھے، تو اب انسان جتنے مرضی ہوں، بہت چھوٹی سی اقلیت نے آ کر ان ہتھیاروں کے ذریعے گویا مسلمانوں کو شکست دے دی، ٹھیک ہے، کیونکہ اب ان کے پاس وہ ایک بہتر ٹیکنالوجی آ گئی. اب یہ سب کام بھی ہو رہے ہیں، تو اب انہوں نے جب طاقت پکڑی ہے تو انہوں نے جیسے کہا کہ ہم بظاہر انہوں نے کیا بتایا، انہوں نے یہ بتایا کہ ہم، جو میں نے کہا نا کہ ہم مہذب ہو گئے، ہم بالغ ہو گئے، ہم اپنے آپ پر انحصار کرنے لگ گئے، ہم جو ہے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے، اور ابھی باقی دنیا جو ہے وہ تو پیچھے ہے بہت. باقی دنیا جو ہے، ہم بہت آگے نکل گئے، وہ بہت پیچھے ہے. یہ آگے پیچھے کا جو تصور ہے نا، یہ آج تک امت مسلمہ اس دبدھے سے، اس پیراڈاکس سے نکل نہیں سکی کہ جی وہ آگے ہیں اور ہم پیچھے. ہمیں ان کو کسی طرح پکڑنا ہے، ان سے ملنا ہے، ان سے الحاق کرنا ہے، جڑنا ہے. اب یہ جو تصور ہے کہ آگے نکل گئے، ویسے ہی ابھی ضمنی طور پہ ایک بات ذہن میں آئی
کہ اچھا پھر چلے ہم اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ نکل پڑے اور یورپ کی اقوام نکل پڑی، ایشیا اور افریقہ اور مشرق وسطیٰ پر اس نے حملہ کیا، اور اس نے غیر مسلم اقوام کو بھی کیا، لیکن پوری امت مسلمہ چند استثناءات کو چھوڑ کر وہ کالونائز ہو گئی، یعنی وہ نو آبادیاتی نظام کی جکڑ بندی میں آ گئی۔ اور اس کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے امپیریلزم، یعنی استعمار۔ استعمار کے زیر نگی پورا عالم اسلام آ گیا، سوائے افغانستان، سوائے حجاز کا کچھ علاقہ، سوائے ترکی کا کچھ علاقہ، ٹھیک ہے، ان کے علاوہ پورا عالم اسلام اس پر یورپی طاقتیں قابض ہو گئیں۔ یہ کب سے کب تک ہوا؟ تقریباً 1700، اب 89 کو 99 کہتے ہیں 79 کہتے ہیں، مجھے ہمیشہ کنفیوز ہے، 89، ہاں 79 تو 79 ہوتا ہے، اچھا 89، 1789 میں جس کو کہا جاتا ہے جمہوری انقلاب یا فرینچ ریولوشن، فرانسیسی انقلاب، اس کے ایک اہم لینڈ مارک ہے، کہا جاتا ہے بس وہ سال تھا جس میں وہ انقلاب جیسے ایک خاص مرحلے پر پہنچا۔ وہاں سے شروع کر لیں، وہ ایک سال ہے، اور اس کے بعد 1914 یہ ہے جب پہلی عالمی جنگ کا آغاز ہوا، ٹھیک ہے، پہلی عالمی جنگ 1914 سے لے کے 1918 تک تھی، ٹھیک ہے۔ تو اچھا تو اب یہ کیا ہے، 125 سال، یہ کیا ہوئے، ٹھیک ہے، پورے 125 سال ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے دا لانگ 19th سینچری، 125 سال۔ اس دوران ہم پوری امت مسلمہ، پورا عالم اسلام استعمار کے زیر نگیں آ گیا۔ اور میں نے عرض کیا ہے کہ اس کے لیے انہوں نے، اس کا جو سب سے بنیادی محرک تھا وہ تو تھا طاقت میں اضافہ کرنا، لوٹ کھسوٹ کرنا، مال ہڑپ کرنا، ان کے ذرائع پیداوار، ان کے ریسورسز پہ قابض ہونا۔ لیکن ساتھ انہوں نے دو دم چھلے لگا دیے، جیسے انسان جب کوئی جرم کرتا ہے نا، اور انسان جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ اچھے مقاصد اور محرکات اور نیات بھی گھڑ لیتا ہے کہ جی دیکھیں ہم تو جی یہ اس وجہ سے کر رہے ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ہم آپ لوگوں کو بھی انسان بنانا چاہتے ہیں۔ ایک وقت تھا ہم بھی جانوروں کی طرح ہی تھے، غیر مہذب اور بالکل بھیڑ بکری کی طرح بڑوں کی باتیں ماننے والے، ٹھیک ہے، لیکن ہم تو نکل آئے اس سے، ٹھیک ہے، اور ہم تو جو ہے نجات ہم نے پا لی، وہ ایمینسیپیشن ہم نے تو پا لی۔ آپ لوگ ابھی تک اسی میں پڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں آپ پہ بڑا ترس آ رہا ہے۔ ہم چونکہ بہت اللہ والے لوگ ہیں، بہت نیک لوگ ہیں، نرم دل لوگ ہیں، تو آپ کی حالت دیکھ دیکھ کے دل کڑتا ہے کہ بھئی ان بچوں کا، ان کا کیا کرنا ہے بیچاروں کا۔ یہ جو آڑے ترچھے لوگ ہیں، بالکل کالے پیلے نیلے، ان کا بھی تو کچھ کرنا ہے نا بیچاروں کا، یہ بھی تو ہمارے بھائی ہی ہیں نا آخر۔ تو اب ایک تو ان کو مہذب بنانا ہے نا، تو اس کے لیے وہ سویلائزنگ مشن کہ جی تہذیب آموزی کا ایک پورا پروجیکٹ انہوں نے شروع کیا۔ ایک انگریز شاعر ہے رڈیارڈ کپلنگ، تو اس نے ایک نظم لکھی تھی، اس میں بار بار یہ جملہ آتا ہے دا وائٹ مینز برڈن، دا وائٹ مینز برڈن، ٹیک اپ دا وائٹ مینز برڈن، سفید فام آدمی کا جو بوجھ ہے نا اٹھاؤ۔ اب دیکھیں نا وہی بات کہ ایک آدمی، اس کو شعور حاصل ہو گیا، اس کو آگہی حاصل ہو گئی، اس کو انلائٹنمنٹ حاصل ہو گئی، وہ روشنی کے عہد میں آ گیا، ٹھیک ہے، تو اب وہ چاہتا ہے کہ باقیوں کو بھی منور کرے، باقیوں کو بھی وہ روشنی دے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں انہوں نے کہا سویلائزنگ، میں نے کہا ٹیک اپ دا
وائٹ مینس برڈن. اچھا اس میں یہ شروع ہی میں نا ایک لائن آتی ہے، وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ جی ان لوگوں کو جن کو ہم نے کرنا ہے نا ٹھیک، یہ کون لوگ ہیں؟ ہاف ڈیول اینڈ ہاف چائلڈ. ہاف ڈیول اینڈ ہاف چائلڈ، کہ ایک تو یہ شیطنت بہت ہے ان میں، یعنی یہ ڈیول ہیں، شیطان ٹائپ ہیں. اور دوسری یہ ہے کہ یہ آدھے جو ہیں وہ بچے ہیں، کاکے ہیں، چھوٹے منع. تو اب بنیادی طور پہ کیا کرنا ہے؟ اگر یہ ڈیول ہے نا، ڈیول، تو ان کو خدا سے جوڑنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ شیطان ہے، ابلیس ہے، تو خدا سے جوڑنا ہے. تو اس کے لیے کیا ہے؟ کرسچینٹی کا بھی ایک چکر پخ لگا دی نا ساتھ، کہ بھائی یہ آپ کو پتا ہے کہ استعمار کے ساتھ ایک اور چیز تھی، وہ تنصیر بھی کہتے ہیں اس کو، تبشیر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مشنریز بھی ساتھ آئے، وہ بھی ساتھ آ گئے. یعنی اب ظاہر ہے جب وہ آ گئے نا، یا قابض ہو گئے، کمپنی کی حکومت آ گئی، اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ بھی ہو گیا. اب ان کے مولوی بھی اب ظاہر بات ہے ابھی تک ختم تو نہیں ہوئے تھے، آج تک بھی ختم نہیں ہوئے. آج بھی آپ کو پتا ہے کہ جو بادشاہ ہے نا، بادشاہت ہے یہاں پہ گریٹ برٹن میں، اور جو اس کا تاج نشینی کی ساری رسمیں ہیں وہ پادری کرتا ہے، چرچ آف انگلینڈ اس کو کنڈکٹ کرتی ہے نا. تو اس وقت تو کافی زیادہ مضبوط تھے مولوی ان کے. تو انہوں نے کہا بھائی ہمارا حصہ کہاں ہے اس میں؟ یعنی آپ کو ان کے جسم ہی کی پرواہ ہے، آپ کو ان کی اس کی پرواہ ہے کہ بھائی ان کو ذرا مہذب بنانا ہے، سہولتیں مل جائیں، اچھی زندگی ہو جائے. آپ کو ان کی آخرت کی پرواہ نہیں ہے، تو ان کو نجات نہیں دلانی آپ نے. یعنی جو مسیح آئے ہیں، معاذ اللہ ابن اللہ آئے ہیں انسانوں کو نجات دلانے، تو آپ نے اس میں بھی تو کوئی رول پلے، ہمیں بھی موقع دینا. پھر وہی فوج آئی، پادری آئے، اور آپ کو پتا ہے پادری فینڈر، اور پھر مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی اور بہت سے لوگ، ٹھیک ہے. تو مشنریز آئے، اور انہوں نے آپ دیکھیں مسلمانوں کو تو بہت کم کنورٹ کر سکے، سارے جو نچلی کاسٹ کے ہندو تھے ان کو کنورٹ کر لیا، ٹھیک ہے نا. وہ جو جن کو شودر کہتے ہیں، جن کو اچھوت کہتے ہیں، جن کو انٹچبل کہتے ہیں، جن کو دلت کہتے ہیں، ان کو انہوں نے عیسائی بنا لیے. پاکستان انڈیا میں سارے جو عیسائی ہیں وہ لو کاسٹ جو ہندو تھے وہ ہیں، ٹھیک ہے. اچھا جی، تو ایک میں نے بتایا ہے کہ وہ تہذیب سکھانی ہے، سویلائزیشن. تو وہ اس کے لیے لفظ کیا ہے؟ چائلڈ، چھوٹے بچے ہیں، بالغ کرنا ہے. اور کرسچینٹی ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ ہاف ڈیول. ان کے پاس نجات کا پروگرام ہی نہیں ہے. لیکن اصل چیز کیا تھی؟ اصل چیز تھی کیپٹل کا حصول، اصل چیز تھی مال کا حصول، ٹھیک ہے. تو مثال کے طور پہ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ 3 C's آف کولونیلزم، ٹھیک ہے. تو ایک سویلائزیشن، اور ایک جو ہے وہ کرسچینٹی، ٹھیک ہے. اور تیسری کیا تھی؟ سویلائزیشن، کرسچینٹی، بعد میں بھول رہا ہوں. یا 3 G's کہتے ہیں کہ گاڈ، گولڈ اینڈ گلوری. گاڈ، گولڈ اینڈ گلوری، یعنی اصل میں تو گولڈ تھا، پیسہ، اور ظاہر گلوری بھی ہے، طاقت، ٹھیک ہے، پولیٹیکل پاور. اور پھر ساتھ گاڈ کی پخ بھی لگا دی، کبھی خدا سے جوڑنا چاہتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے. تو سویلائزیشن، کرسچینٹی، اور تیسرا آ جائے گا ذہن میں. بہرحال تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ جس دور میں وہ تہذیب کا تصور انہوں نے حاصل کیا، اسی دور میں انہوں نے استعمار اور نوآبادیاتی نظام کا ڈول بھی ڈالا، اور اس میں بھی انہوں نے اس لفظ کو کیچ ورڈ بنایا، سویلائزنگ مشن، ٹھیک ہے. میں یہاں پہ ایک جولز فیری ایک بندہ ہے، فرانس کا یہ پرائم منسٹر رہا 2 مرتبہ، 2 ٹرمز میں نا، 1880 سے لے کے 1881 اور 1883 سے 1885، ٹھیک ہے. تو اس کی ایک پارلیمنٹ میں تقریر ہے، بڑی اچھی تقریر ہے، پوری آپ سنیں یا پڑھیں مطلب. تو اس میں میں چند جملے پڑھنا چاہتا ہوں، میں اس کو ترجمہ بھی کر دوں گا. تو کہ the policy of colonial expansion is a political and economic system. یہ جو ہم ایکسپینشن کر رہے ہیں، ظاہر بات اندر سے بھی تنقید ہوتی تھی نا کہ ہمارے بچے کہاں لے جا رہے ہو، کہاں مروا رہے ہو، کیا کر رہے ہو. جیسے امریکہ میں مسئلہ پیدا ہو گیا، افغانستان، عراق وغیرہ، تابوت کیوں آ رہے ہیں؟ ہمارا بچہ تو بہت قیمتی ہے، یہ تو جانور ہے، کیڑے مکوڑے ہیں، لیکن ہمارا بندہ کیوں مار رہے ہو؟ کیوں ایمبیشس ہو گیا؟ آپ کو پتا ہے جو ٹرمپ کامیاب ہوا تھا اسی پہ تو ہوا تھا کہ اب پوری دنیا کا ٹھیکہ چھوڑو، امریکہ کا خیال کرو، اس قوم کو دیکھو، یہ جو تم جو ہے ایکسپینشنسٹ ہو گئے ہو،
بڑے ایمبیشس ہو گئے ہو، تو اس بنیاد پہ وہ اوپر آیا تھا نا. تو جیسے یہ ڈیبیٹ ہر دور میں چلتی ہے کہ بھئی آپ کیوں ادھر ادھر پنگے لے رہے ہیں، اپنا گھر دیکھیں، اپنا گھر سنبھالیں، بس وہ کافی ہے. تو ان سے بھی جیسے یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے تو اس میں وہ ایک تقریر کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب کیا کہہ رہے ہیں، پولیٹیکل اینڈ اکنامک سسٹم، ٹھیک ہے، سیاسی اور جو ہے معیشتی کہہ لیں. کہتے ہیں دیٹ کین کنیکٹڈ ٹو 3 سیٹ آف آئیڈیاز. نمبر 1 اکنامک آئیڈیاز، ٹھیک ہے، دا موسٹ فار ریچنگ آئیڈیاز آف سویلائزیشن، ایک وہ اکنامکس گولڈ، اور ایک کیا ہے سویلائزیشن اس کی چیزیں، اینڈ آئیڈیاز آف اے پولیٹیکل اینڈ پیٹریوٹک سارٹ. ٹھیک ہے، جیسے آپ سمجھ لیں کہ حب الوطنی کا بھی تقاضا ہے اور سیاسی تقاضا بھی ہے. اور یہ دیکھیں نا ہمارے ہاں مساوات کا بڑا ڈول ڈالا گیا، یہ مساوات ہونی چاہیے. اس کا حال کیا ہے؟ انسانیت کا تو میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ دوسروں کو انسان نہیں سمجھتے، یعنی اس کا موقع نہیں ہے. الگ الگ موضوعات ہیں. ریسزم کتنی زیادہ تھی، اور اس امپیریلزم کے پیچھے ریسزم کتنی تھی، اور جو بڑے بڑے فلسفی جن کی پوجا ہمارے فلسفے اور سوشل سائنسز کے ڈپارٹمنٹس میں ہوتی ہیں، سارے کے سارے بدترین نسل پرست تھے. چاہے وہ جان لاک ہو، چاہے وہ ہیگل ہو، چاہے وہ مارکس ہو، چاہے وہ کوئی ہو، کانٹ ہو، مطلب وہ تو انسانوں کی تفریح کرتے ہیں کہ یہ ہے یہ. اور میں پھر ویسے ایک الگ موضوع ہے بھائی، اصل میں فرق مراتب تو خدا کی بنیاد پہ تھا نا، چین آف بینگ کہلاتی تھی، گریٹ چین. جب خدا کو نکال دیا تو فرق مراتب کے بغیر تو گزارا کوئی نہیں ہے. تو پھر آپ نے انسانیت کی بنیاد پہ فرق مراتب کی، جو کون برتر انسان ہے اس میں نسل آ گئی. تو اب یہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت، جینٹلمین، وی مسٹ اسپیک مور لاؤڈلی اینڈ مور آنیسٹلی. We must say openly that indeed the higher races have a right over the lower races. یہ فرینچ پارلیمنٹ میں وزیر اعظم خطاب کر رہا ہے کہ بھائی ہم بالکل صاف صاف واشگاف انداز میں کہنا چاہتے ہیں کہ جو برتر نسلیں ہیں ان کا ایک استحقاق ہے کمتر نسلوں پر. ٹھیک ہے. I repeat that the superior races have a right because they have a duty. They have the duty to civilize the inferior races. بالکل خلاصہ کوئی ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھائی جو مغرب ہے اس کی فکر ہے، کوئی سازش نہیں ہے بھائی، کوئی سازش نہیں ہے. جو کہتے ہیں وہ بالکل لبے بام رکھ دیتے ہیں، یہ کرنے جا رہے ہیں آپ کے ساتھ اور یہ ہم کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو کوئی اس میں خفیہ سازش نہیں ہے، کوئی الومناٹی نہیں ہے، کوئی ایلڈرز آف دا زائنسٹ نہیں ہے، کوئی برمودا ٹرائنگل میں کوئی ہیڈ کوارٹر نہیں ہے جہاں سے پوری دنیا کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. یہ سب کے سامنے ہے، مطلب وہ کھلے عام بتاتے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا 2004 میں ایک ان کا ایک تھنک ٹینک ہے رینڈ کارپوریشن، اس نے پوری ایک رپورٹ نکالی اور بتایا کہ یہ کرنے جا رہے ہیں، ایسے دیکھیں گے، ان کو ایسے لڑائیں گے، یہ تقسیم کریں گے، حدیث وارز پیدا کریں گے، حدیث کی بنیاد پہ بھڑائیں گے، حدیث کے اندر کی اختلافات کو اٹھائیں گے، ماڈرنسٹوں کو سپورٹ کریں گے، ان کو میڈیا پہ لائیں گے، فنڈامنٹلسٹ کے ساتھ یہ کریں گے وہ کریں گے. وہ اردو میں ترجمہ ہو کے کئی مذہبی رسالوں میں بھی چھپ چکی ہو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی چھپا نہیں رہے اس کو. تو اب یہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اب میں بس آخر میں نا تھوڑا سا، ابھی تک میں نے آپ کو بس تہذیب کا بتایا، ابھی مغرب پہ بات شروع نہیں ہوئی. تو کل اللہ نے چاہا تو مغرب کیا ہے، ٹھیک ہے، اس پر میں چند باتیں عرض کروں گا، اور پھر مغرب کی بنیادی اقدار مزید کچھ عرض کرنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا. علامہ اقبال بھلے آدمی تھے، تو ان کی شاعری بہرحال پڑھنی چاہیے آپ لوگوں کو. تو ان کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے ضرب کلیم، اور ان کی ویسے عام طور پہ اسلوب نہیں ہے، لیکن اس کتاب کا ایک سب ٹائٹل بھی ہے، یعنی ذیلی عنوان بھی ہے اس کا، اور وہ کیا ہے، یعنی اعلان جنگ دور حاضر کے خلاف. یعنی اس آدمی کو یہ شعور تھا کہ یہ جو عہد حاضر ہے، یہ جو دور حاضر ہے، یہ ایک مسئلہ ہے، یہ ایک مصیبت ہے. ایک آدمی ہے، اس نے ایک بڑا اچھا جملہ کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ the modern civilization is not cursed, it is the curse. جو جدید تہذیب ہے یہ لعنت زدہ نہیں ہے، یہ خود لعنت ہے. یہ ایک اٹیلین فکر نے کہا تھا.
ہم آپ کہیں تو بس قابل گردن زدہ نہیں قرار پائیں. تو اسی تہذیب کے ایک آدمی نے یہ بات کہی ہے. کہنے کا مطلب یہ اب اس میں انتداب، ایک ضرب کلیم میں ایک دو بس میں پڑھ کے ختم کرتا ہوں. اس میں ایک وہ انتداب کہتے ہیں جس کو پروٹیکٹوریٹ کہا جاتا تھا نا، کسی قوم پہ قبضہ کرنے، تسلط جمالے، ہم آپ کی کوئی تحفظ کے لیے آئے ہیں جی، ہم آپ کو نا بچانے کے لیے آئے ہیں. جیسے وہ آ گئے تھے یہاں پہ، آپ کو پتہ سعودی عرب میں جو گھسے ہیں اسی طریقے سے گھسے ہیں نا. یعنی پہلے اس کو ہشکارا صدام حسین کو کہ جس پہ جاؤ حملہ کر دو. جب حملہ کر دیا تو ان کی جو چین بول گئی تو انہوں نے اپنے مائی باپ کو بلا لیا. وہ مائی باپ آ کے بیٹھ گئے وہاں پہ، آج تک بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں بیٹھے ہوئے، تو حفاظت کے لیے بیٹھے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو اچھا اب اس کو کہتے ہیں پروٹیکٹوریٹ، انتداب کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، تو میں بس وہ اشعار سنا دیتا ہوں کہ کہاں فرشتہ تہذیب کی ضرورت ہے، نہیں زمانہ حاضر کو اس میں دشواری. مطلب وہ ایک سرزمین ہے جو پاک سرزمین ہے، اچھی سرزمین ہے، سادہ ہے، افغانستان ہے مثال کے طور پہ، جہاں قمار نہیں، زن تنک لباس نہیں، جہاں جواں نہیں ہے، جہاں عورتیں تنگ چست کپڑے نہیں پہنتی، جہاں حرام بتاتے ہیں مشغلے میخواری، جہاں لوگ کہتے ہیں کہ پینا پلانا جو ہے یہ حرام ہے. بدن میں گرچہ ہے ایک روح ہے ناشکیب و عمیق. ٹھیک ہے، بدن میں ایک روح ہے ناشکیب ہے، جس میں اضطراب ہے اور جس میں گہرائی ہے. اب اگلا مصرع سنیے، یہ ہے اصل میں جدیدیت کا رد. طریقہ ابو جد سے نہیں ہے بیزاری، طریقہ ابو جد سے نہیں ہے طریقہ ابو جد ہے نا، اسلاف ہیں ہمارے بڑے ہیں. کہتے ہیں یہ لوگ تو اس کا مطلب ہے کہ ان میں تو ابھی تک وہ بات ہی نہیں ہے، اپنے بڑوں سے بیزاری نہیں ہے. جسور و زیرک و پردم ہے بچے بدوی. یہ جو بدو بچہ ہے نا یہ جسور ہے، بہادر ہے، زیرک ہے، سمجھدار ہے، پردم اس میں وائٹیلٹی ہے. نہیں ہے فیض مکاتب کا چشمہ جاری. جو مکاتب ہے نا، یہ سکول ہیں، یہ ابھی ان کی خرابی یہاں پیدا نہیں ہوئی. چشمہ مکاتب، جہاں سکول آتا ہے، جہاں جدید تعلیم آتی ہے، وہاں یہ سب آتا ہے. ٹھیک ہے، ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ. الہاد کوئی الگ سے پیریڈ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، جدید تعلیم ملحدانہ ہے. یہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں بات آ رہی. لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اس تعلیم میں کوئی گندی گندی باتیں ہیں، وہ گندی گندی باتیں نکال دو، اس میں سے اچھی اچھی باتیں ڈال دو. نفس جدید تعلیم الہاد کی فیکٹری ہے، خدا بیزاری کا ایک کارخانہ ہے جو لگا ہوا ہے. وہ تو چونکہ اللہ کے فضل سے ہمارے بچے پڑھتے ہوئے ہیں نا، یہ بلیسنگ ہو گئی ہے. اگر وہ سنجیدگی سے سوشل سائنسز وغیرہ پڑھنا شروع کر دینا تو وہ فارغ ہو جائیں. یہ اللہ کا کرم ہوا ہے بہت کہ چند ادارے ہیں جہاں وہ بچے پڑھ لیتے ہیں، تو باقی ہمارے جیسے ہی ہوتے ہیں ماتڑ جو ہے بالکل فارغ دماغ سے. تو وہ جو ہے ان کو کیا سمجھ آنی. تو بھائی جس کی سمجھ آ جائے نا فلسفہ، جس کی سمجھ آنے لگے سوشل سائنسز، وہ دین سے فارغ ہے. شریعت ہو یا شریعت بمقابلہ سوشل سائنسز ہے، ایک کا انتخاب کریں گے آپ، دونوں نہیں کر سکتے. وہ پورا بیانیہ ہے، وہ پورا دین ہے، وہ مہا بیانیہ ہے. بادل تو جسور و زیرک و پردم ہے بچے بدوی، نہیں ہے فیض مکاتب کا چشمہ جاری. نظر وران فرنگی کا ہے یہی فتویٰ. اب سن لیں یار کیا بات ہے. نظر وران فرنگی کا ہے یہی فتویٰ، وہ سرزمین مدنیت سے ہے ابھی آری. وہی جو مدنیت جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی، وہی سویلائزیشن. تو ہم سویلائز تو نہیں ہے نا. تو جتنے ہم بے ایمان، جتنے بے غیرت، جتنے بے حیا ہیں، اتنے ہی ہم سویلائزڈ ہیں سویلائزیشن کی جدید تعریف کے مطابق. ٹھیک ہے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ سوال آپ نے کہا تھا کب؟ جدیدیت کی جو علمیت ہے